بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موتا کی لڑائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں اور قوموں کو اسلام قبول کرنے کے لیے خط اور دودت بھیجے۔ ایک آدمی بصرہ کے ادھیکاری کے پاس بھی بھیجا، اس کو راستے میں ہی ایک عیسائی عرب نے شہید کر ڈالا۔ آپ کو یہ حال ملا تو بڑا دکھ ہوا۔ آپ نے حضرت زید بن حارث کی سرداری میں 3000 بہادروں کی فوج بھیجی۔ یہ زید بن حارث وہی تھے جنہیں بچپن میں آپ نے خریدا تھا، پھر آپ نے بیٹا بنا لیا۔ ان کے والد اور چچا لینے کے لیے آئے تو یہ ان کے ساتھ جانے پر تیار نہیں ہوئے۔ سینا کے کوچ کے وقت آپ نے تفصیل سے حکم دیا، بتایا کہ اگر حضرت زید شہید ہو جائے تو حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ سردار ہوں گے۔ ان کے بعد وہ ہوگا جسے مسلمان اس وقت چن لیں۔ اس وقت اپنی پوری فوج کو خطاب کر کے فرمایا، خدا سے ڈرتے رہنا، ساتھیوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا برتاؤ کرنا، اللہ کی راہ میں اللہ ہی کے لیے ان لوگوں سے لڑنا جو اس کے وجود کو مانتے نہیں، نہ عہد توڑنا، نہ ظلم و ستم ڈھانا، لڑکوں عورتوں اور بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، ان لوگوں کو قتل نہ کرنا جو تم سے لڑنے نہ آئے ہوں، بلکہ اپنے عبادت گاہوں میں عبادت میں لگے رہنا، پیڑوں کو نقصان نہ پہنچانا اور گھروں کو نہ ڈھانا۔ یہ فوج جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں مدینہ سے چلی۔ عرب سے سٹی ہوئی رومی حکومت تھی۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا راجیہ گنا جاتا تھا۔ اس کا اثر عرب کے سرحدی علاقوں پر بھی تھا۔ سرحد کے قریب کے بہت سے عرب قبیلوں نے عیسائی دھرم اپنا لیا تھا اور اس کے ماتحت افسروں کی طرح حکومت کرتے تھے۔ رومیوں کو مسلمانوں کے کوچ کرنے کا حال ملا۔ انہوں نے ایک بھاری فوج اکٹھا کی جو ہر قسم کے اسلحوں سے لیس تھی اور تعداد کے لحاظ سے مسلمانوں کی فوج کو اس سے کوئی نسبت نہ تھی۔ ایک رات حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج سمیت ایک جگہ پر ڈیرا ڈالا۔ رومیوں کے آگے بڑھنے کا حال برابر مل رہا تھا۔ انہوں نے مشورہ کی کہ ان حالات کو لکھ کر مدینے بھیج دیا جائے، چاہے آپ کچھ اور مدد بھیجے یا کوئی دوسرا حکم دے، اس کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اطاعت تو ہر حال میں ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے ہمت بڑھانے کے لیے کہا، جو خطرہ اس وقت آپ کو محسوس ہو رہا ہے وہ تو بالکل وہی ہے جس کے لیے مدینہ سے نکلے تھے، یعنی شہید ہونا۔ ہم تعداد یا طاقت کے بھروسے دشمن سے تھوڑے ہی بھیڑتے ہیں، ہم تو اس دن کے سہارے میدان میں اترتے ہیں جسے اللہ پاک نے ہمیں دے رکھا ہے۔ یا تو اللہ اس دین کو جتائے گا یا ہم شہید ہوں گے، اور شہید ہونے میں جیتنے سے کسی قسم کی کم عزت نہیں ہے۔ دوسرے دن فوج آگے بڑھی، رومیوں سے مٹ بھیڑ ہوئی۔ مسلمانوں نے بڑی بہادری، ہمت اور مضبوطی سے جنگ کیا، لیکن وہ رومی فوج کے سامنے مٹھی بھر لوگ تھے، جیسے کسی بھیانک طوفانی سمندر میں موجوں سے الجھے ہوئے ہوں۔ حضرت زید بن حارث شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے شہادت پائی۔ ان کے جسم پر لگ بھگ 100 زخم تھے اور سب سامنے تھے، پیچھے ایک بھی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی اپنے مالک کے دربار میں سرخرو ہو کر پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید اسلام قبول کر چکے تھے۔ اب حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا ہاتھ میں لیا۔ انہیں فطری طور پر سرداری کا بڑا اچھا ڈھنگ تھا۔ احد کی لڑائی میں انہی کی چالاکی سے کافروں کے اکھڑے ہوئے پاؤں پھر سے جم گئے تھے۔ اب مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے یہاں بھی بڑی سوجھ بوجھ دکھلائی۔ ایک ماہر سردار کی طرح دشمن کی طاقت کا ٹھیک اندازہ تھا۔ اپنی فوج کو رومیوں کے گھیرے سے صاف نکال لائے۔ یہ انہی کی مہارت تھی کہ اتنی بڑی فوج کا سامنا کرنے میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حادثے کا حال ملا، لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا، ممبر پر چڑھے، آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ فرمایا، اپنی بہادر فوج کا حال سنو، اس نے بہادری سے دشمن سے لڑائی کی، زید شہید ہو گئے، ان کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے، ان کے لیے بھی دعا کرو۔ پھر عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے، جم کر لڑتے رہے اور آخر میں اپنے مالک کی خدمت میں پہنچے، ان کے لیے بھی دعا کرو۔ پھر خالد بن ولید نے تمہاری فوج کا جھنڈا ہاتھ میں لیا، وہ اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار ہے،
नतीजे के तौर पर कामयाब लौटे। उसी दिन से खालिद का लक़ब सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, पड़ गया। मस्जिद से आप हज़रत जाफर बिन अबी तालिब के घर गए। उनकी बीवी अस्मा बिनते उमैस से पूछा, बच्चे कहाँ हैं, यहाँ बुलाओ। बच्चे आकर चिमट गए। आप उनको गोद में लेकर प्यार करने लगे। हजरत जाफर की बीवी कहती हैं, मैंने देखा आपकी दाढ़ी आंसू से भीगी हुई है। मैंने पूछा, खैर तो है, क्या लड़ाई के मैदान से कोई खराब खबर आई है? आपने फरमाया, वे सब शहीद हो गए। ये सुनना था कि वह उठ खड़ी हुई और रोने पीटने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते जाते थे और नरमी से फरमाते थे, अस्मा गम ना करो, मुंह पर थप्पड़ ना मारो। फिर दुआ के लिए हाथ उठाए और बोले, ऐ अल्लाह, मरने वालों को सबसे अच्छा बदला दे, उसके छोड़े हुए नातेदारों को उस भलाई के साथ रख जिसके साथ तूने अपने किसी भी नेक बंदे के नातेदारों को रखा है। हजरत फातिमा के घर गए। वह शौक के मारे निढाल थी। आपने फरमाया, जाफर जैसे पर क्यों ना रोया जाए। उनके बच्चे शौक से बेहाल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी से कहा, उनके लिए कुछ पका कर भेज दो। यह बहुत बड़ा गम का मौका था। अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमाए, आमीन। दोस्तों, इसका अगला पार्ट 11 बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा, जिसका टॉपिक होगा फतह मक्का। अपना बहुत ख्याल रखें और नमाज ज़रूर कायम करें, क्योंकि ये अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।